میں نے ایک یتیم لڑکی سے شادی کی۔ اس کی ایک 15 سالہ بہن بھی تھی۔ بیوی کے ساتھ اس کی بہن بھی رخصت ہو کر آ گئی تھی، لیکن اس کی بہن سارا دن میری بیوی کے ساتھ چپکی رہتی۔ مجھے اس پر بڑا غصہ آتا کیونکہ وہ رات کو بھی ہمارے کمرے میں ہی سوتی تھی۔ میں نے بیوی پر غصہ کیا اور جب رات اس کی بہن کمرے میں آئی تو زبردستی اسے دوسرے کمرے میں بند کرا دیا اور پھر کمرے میں واپس لوٹا تو جان نکل گئی۔ میری بیوی کی بہن بڑی عجیب و غریب سی تھی۔ وہ ہر وقت ڈری سہمی سی رہتی اور اپنی بہن کے ساتھ چپکی رہتی۔ مجھے اس پر بہت غصہ آتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس سے جان چھڑوا کر ہی رہوں گا۔ ایک دن میں نے اپنی بیوی سے چھپ کر اس کی بہن کو ایک تنہا کمرے میں بند کر دیا اور جب وہاں پہنچا تو دنگ سا رہ گیا کیونکہ وہاں تو کچھ اور ہی منظر تھا۔ میں شادی کی رات اپنے کمرے میں آیا تو خوش تھا۔ میں منہ دکھائی کا قیمتی تحفہ تو خریدا ہی تھا، لیکن ایک پیار بھرا تحفہ بھی لایا تھا۔ میں گجرے خرید لایا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ لڑکیاں اس قسم کے تحائف پا کر خوش ہو جاتی ہیں۔ میں نے جو ہی اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو حیران سا رہ گیا۔ سامنے کا منظر بڑا ہولناک سا تھا۔ میری بیوی کی 15 سالہ بہن افرا اس کے ساتھ چپک کر بیٹھی تھی اور مسلسل روتی چلی جا رہی تھی۔ یہ رونا کوئی عام والا رونا نہیں تھا، وہ تو باقاعدہ طور پر دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر میری عائشہ پریشان ہو گئی۔ اس نے اپنی بہن کو تھپک کر خاموش کروایا تھا۔ میں آگے بڑھا اور بولا، عائشہ کیا ہوا اس بچی کو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا اس کی؟ عائشہ بولی، جی ٹھیک ہے، یہ بس یہ سوچ کر پریشان ہو رہی ہے کہ میں اپنی نئی زندگی شروع کرنے جا رہی ہوں تو اس کا کیا ہوگا۔ میرا دل دکھ گیا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر افرا کے سر پر دست شفقت رکھا اور بولا کہ تم پریشان مت ہو، اگر تم عائشہ کی بہن ہو تو میری بھی بہن ہو، تم اسی گھر میں رہو گی ہمارے ساتھ۔ عائشہ تم نے یہ بات افرا کو نہیں بتائی تھی کیا؟ وہ بولی، نہیں میں اس کو بتا چکی ہوں، مگر بچی ہے نا، اسی لیے یہ باتیں اس کو فی الحال سمجھ نہیں آ رہی، وقت گزرے گا تو خود بخود سمجھ جائے گی۔ میں نے سر ہلا دیا تو عائشہ ڈرتے ڈرتے بولی، نعیم ایک بات کہوں؟ میں مسکرا کر بولا، عائشہ تمہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کی بات سن کر میں ایک دم ہی بدمزہ ہو گیا تھا۔ وہ بولی، نعیم میں افرا کو اپنے ساتھ سلا لوں؟ جب تک یہ سنبھل نہیں جاتی یہ میرے ساتھ سو جایا کرے۔ یہ اماں ابا کی وفات کے بعد بڑی حساس ہو گئی ہے، ذرا سی بات کی ٹینشن لے کر بیمار پڑ جاتی ہے۔ میری ابھی نئی نئی شادی ہے، میں کہاں اسپتال لے کے چکر کھاتی رہوں گی۔ میں عائشہ کی بات سمجھ گیا تھا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے عائشہ تم دونوں بہنیں اس کمرے میں سو جاؤ، میں دوسرے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ عائشہ اٹھ کر میرے پاس آئی اور بولی، میں ہمیشہ آپ کی احسان مند رہوں گی، آپ نے میرے ساتھ بہت بڑی نیکی کی ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ گھر میں کسی کو بھی علم نہ ہونے دیجیے گا کہ آپ دوسرے کمرے میں سو رہے ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، جلد افرا اس گھر سے مانوس ہو جائے گی تو اپنی عادت چھوڑ دے گی۔ میں مسکرا کر بولا، عائشہ تمہیں تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری صورتحال سمجھتا ہوں، ویسے بھی کل تک مہمان واپس لوٹ جائیں گے، پھر ہم تینوں ہی تو ہوں گے اس گھر میں۔ اتنا کہہ کر میں ڈری سہمی سی افرا پر نظر ڈال کر باہر نکل گیا تھا۔ میں عائشہ کو تسلی تو دے آیا تھا مگر خود کو تسلی کیسے دیتا؟ میرے ذہن میں بار بار یہی آ رہا تھا کہ کیا افرا یوں ہی ہمیشہ میری خوشیوں کے درمیان حائل رہے گی؟ میں نے نیکی کر کے اپنا ہی نقصان تو نہیں کر ڈالا، مگر میں نے بڑی کوششوں سے اپنے ذہن سے تمام منفی خیالات کو جھٹک دیا۔ میں جانتا تھا کہ بچے ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ گوارا نہیں کرتے کہ ان سے مانوس شخص کسی اور کے ساتھ بات بھی کرے، اسی لیے افرا کا بھرپور خیال رکھنے لگا تھا۔ وہ بڑی معصوم سی ڈری سہمی سی لڑکی تھی، اس قسم کے بچوں پر تو ویسے بھی مجھے بڑا ترس آتا تھا۔ میں یہی سوچ کر پریشان ہو جاتا تھا کہ نہ جانے اس نے اپنی گزشتہ زندگی میں کیا کچھ سہا ہے جو وہ ایسی ہو گئی ہے۔ افرا کے مقابلے میں عائشہ کی شخصیت بڑی جاندار سی تھی، وہ اعتماد سے بھرپور تھی، زندگی کے اتار چڑھاؤ کا مسکرا کر مقابلہ کرتی تھی۔ ہماری شادی کو پورا ایک ہفتہ ہو گیا تھا مگر افرا ابھی بھی عائشہ کے ساتھ ہی سوتی تھی، جبکہ میں دوسرے کمرے میں پڑا رہتا تھا۔ میں کچھ دن ٹھہر کر افرا کے لیے ایک بستہ لے آیا تھا، کتابیں تو لایا نہیں کیونکہ مجھے علم نہیں تھا کہ وہ کس جماعت کی طلبہ ہے۔
میں گھر پہنچا تو عائشہ گھر کے کام کاج میں مصروف تھی، جبکہ افرا چارپائی پر بیٹھ کر اپنی بہن کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے بآواز بلند سلام کیا اور چہرے پر مسکراہٹ سجا کر افرا کے پاس پڑی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ عائشہ کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ بھاگ کر میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر اضطراب پھیلا ہوا تھا۔ میں نے اسے نظر انداز کیا اور افرا سے مخاطب ہوا اور بولا، افرا دیکھو میں تمہارے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں۔ افرا مجھے دیکھ کر رونے لگی اور بھاگ کر اپنی بہن کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ میں حیران تھا کہ آخر وہ ایسا کیوں کرتی ہے، وہ ہر دم خود کو یوں چھپا کر کیوں رکھتی ہے۔ اگرچہ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ جب میری الجھنوں کے جوابات ملیں گے تو مجھے خود کتنا بڑا دھچکا لگے گا، میری ساری شخصیت ہل کر رہ جائے گی۔ میں اٹھ کھڑا ہو گیا اور بولا، افرا بیٹی ادھر آؤ، میری بات سنو، میں تمہارے لیے تحفہ لایا ہوں۔ میری آواز سن کر افرا کے بین بلند ہونے لگے تھے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے عائشہ کی جانب دیکھا تو وہ مجھے بڑے غصے میں لگی تھی۔ وہ بولی، نعیم آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، آپ میری بہن سے دور ہیں، آپ میرے شوہر ہیں، جبکہ افرا کے لیے تو غیر محرم ہیں۔ افرا اس لیے آپ اسے مخاطب نہ کیا کرے۔ مجھے عائشہ کی بات بہت بری لگی تھی۔ میں تو افرا کو اپنی چھوٹی بہن سمجھنے لگا تھا، مگر عائشہ کا رویہ بڑا پریشان کن تھا۔ مجھے بھی غصہ آ گیا تھا۔ میں بولا، عائشہ اگر محرم اور نامحرم کا تمہیں اتنا ہی خیال ہے تو اپنی بہن کو ایک نامحرم کے گھر اپنے ساتھ لائی ہی کیوں ہو۔ اتنا کہہ کر میں دروازہ زور سے بند کر کے گھر سے باہر چلا گیا تھا۔ باہر نکل کر میں سڑکوں کی خاک چھانتا رہا تھا۔ مجھے رہ رہ کر اپنے سخت رویے پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ افرا مجھ پر زبردستی تو مسلط نہیں کی گئی تھی نا، جو میں یوں عائشہ کو طعنے دینے لگا تھا۔ وہ تو میری مکمل رضامندی سے میرے گھر آئی تھی۔ گھر میں ہم فقط 3 لوگ ہی تو تھے۔ اس سے قبل میرے گھر پر خاموشی اور سناٹوں کا راج تھا۔ میری والدہ کا انتقال 2 برس پہلے ہوا تھا۔ ان کے گزر جانے کے بعد زندگی نے مجھے کڑی دھوپ میں لا کھڑا کیا۔ گھر کی ساری ذمہ داری مجھ پر تھی۔ میں کنوارا تھا اور گھر میں اکیلا رہتا تھا، اس لیے کوئی کام والی بھی میرے گھر کام کرنے پر آمادہ نہیں ہوتی تھی۔ اب ایک دوست نے شادی کا مشورہ دیا تو میں نے اپنے رشتے کی ذمہ داری اسی پر ڈال دی تھی۔ میرے دوست نے ہی مجھے بتایا تھا کہ ان کے جاننے والوں میں ایک یتیم لڑکی ہے جو جہیز میں صرف ثواب لائے گی۔ میں حیران ہو گیا اور بولا، کس قسم کا ثواب؟ اس نے بتایا کہ عائشہ کی ایک نوعمر بہن بھی اسی کے ساتھ رخصت ہو کر گھر آئے گی۔ تم اس کی پڑھائی لکھائی کھانے پینے پر جتنا بھی پیسہ لگاؤ گے وہ تمہیں ثواب کی صورت میں اگلے جہان میں مل جائے گا۔ پھر لڑکیوں کی جوان ہوتے ہوئے دیر ہی کتنی لگتی ہے، اس کی شادی کر کے رخصت کر دینا۔ میں نے کھلے دل کے ساتھ حامی بھر لی تھی، کیونکہ میں اللہ کے فضل سے اتنا کماتا تھا کہ بآسانی اس کا خرچہ برداشت کر سکتا تھا۔ مگر میں کہاں جانتا تھا کہ افرا عجیب ہی قسم کی بچی ہوگی۔ وہ تو میرے گلے کی ہڈی بن جائے گی، جو مجھ سے نہ نگلی جا سکے گی اور نہ ہی نکلی جا سکے گی۔ لیکن میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں چند روز مزید صبر سے کام لے کر دیکھتا ہوں کہ افرا کا رویہ ٹھیک ہوتا ہے یا نہیں، پھر ہی میں کسی قسم کے نتیجے پر پہنچوں گا۔ میں رات گئے گھر لوٹنے لگا تو ہوٹل سے کھانا بھی لے گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ عائشہ بھی مجھ سے سخت خفا ہوگی۔ میں اس کی ناراضگی دور کرنا چاہتا تھا۔ میں گھر کے دروازے پر کھڑا تھا جب میرے کانوں میں افرا کی آواز گونجی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، عائشہ کیا تمہیں طلاق ہو جائے گی؟ تم میرے ساتھ واپس چلی جاؤ گی جہاں صرف تم اور میں رہیں گے، کسی تیسرے کے وجود کو برداشت ہی نہ کرنا پڑے گا۔ عائشہ ایک دم غصے سے بولی تھی، اپنی زبان بند کرو افرا۔ افرا کی ہنسی کی آواز آئی تھی۔ پھر وہ بولی، اب تو گھر میں تمہارا خروس شوہر نہیں ہے، اب تو مجھے میرے حقیقی نام سے پکارو۔ افرا کی بات سن کر میں حیران رہ گیا تھا۔ افرا کا کوئی اور نام بھی تھا کیا جو مجھ سے چھپایا گیا تھا؟ لیکن کیوں؟ میرے دماغ میں اتنے سوال جمع ہو گئے تھے کہ اب مجھے گھٹن ہونے لگی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا اور گھر میں داخل ہو گیا۔ عائشہ کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ بھاگ کر میرے پاس آئی اور بولی، نعیم آپ کہاں رہ گئے تھے؟ میں آپ کی فکر میں گھلتی جا رہی تھی۔ میں یہ دیکھ کر خوش ہو گیا تھا کہ عائشہ کے چہرے پر ناراضگی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ ہم دونوں باتیں کر رہے تھے کہ افرا ایک بار پھر سے رونے لگی تھی۔ وہ بولی، عائشہ تم اس کے ساتھ بات مت کرو، یہ مجھے غصے سے دیکھتا ہے، تمہارا شوہر گندا ہے۔ افرا نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا تھا۔ میں نے اپنی صفائی دی اور کہا
کیوں بھلا بچی، میں کیوں آپ کو گھورنے لگا؟ عائشہ بولی، نہیں، میں نے کہا بھی تھا کہ آپ میری بہن کو مخاطب مت کیا کرے۔ اتنا کہہ کر وہ افرا کو ہاتھ سے پکڑ کر کمرے میں لے گئی اور میں صحن میں اپنا سا منہ لے کر کھڑا رہ گیا تھا، لیکن اب میرے ذہن کے کئی طبق روشن ہو چکے تھے۔ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ضرور تھی۔ میں تو سب کو افرا کا بچپنا سمجھے بیٹھا تھا، مگر یہاں تو قصہ ہی کچھ اور تھا۔ میرے دل میں شک کا بیج اگ چکا تھا اور میں نے سوچ لیا تھا کہ عائشہ پر سختی کروں گا تو وہ خود ہی اپنا راز کھول دے گی۔ صبح عائشہ معمول کے مطابق ناشتہ بنا رہی تھی جب اچانک رک کر بولی، نعیم، آپ افرا کے لیے اسکول کا بستہ کیوں لے کر آئے تھے؟ میں عائشہ کے کل والے رویے کی وجہ سے غمزدہ سا تھا، اس لیے مختصر جواب دیا اور کہا، میں چاہتا تھا کہ افرا اپنی تعلیم جاری رکھے۔ عائشہ ہنس پڑی اور بولی، کون سی تعلیم؟ افرا نے تو اسکول کا منہ بھی نہیں دیکھا۔ اسے تعلیم کا شوق نہیں تھا، اس لیے ہم نے اسے اسکول میں داخل نہیں کروایا تھا۔ مجھے عائشہ کی بات اچھی نہیں لگی تھی کیونکہ میرا موڈ پہلے سے ہی خراب تھا، اس لیے میں کسی قسم کی بحث و مباحثے میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنا ناشتہ ختم کیا اور دفتر کے لیے نکل گیا، مگر افرا کا وجود مجھے کھٹک رہا تھا۔ اس کی عجیب و غریب حرکتیں، مجھے دیکھتے ہی رونے لگنا، پھر میری اور عائشہ کی طلاق پر خوش ہونا، یہ سب کیا تھا؟ افرا کوئی ننھی بچی تو نہیں تھی، وہ پورے 15 سال کی تھی۔ اس عمر میں تو لڑکیاں بڑی سمجھدار اور سلجھی ہوئی ہوتی ہیں۔ یقیناً یہاں معاملہ اتنا سیدھا نہیں تھا جتنا مجھے لگ رہا تھا۔ شام میں بھی افرا نے مجھے زچ کرنے کی پوری تیاری کر رکھی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ عجیب حرکتیں کرنے لگتی تھی۔ میں عائشہ سے بات کرنے لگا تو وہ اس کو ہاتھ سے پکڑ کر کمرے میں لے گئی۔ عائشہ تھوڑی دیر بعد کمرے سے نکل کر بولی، نعیم، آپ کھانا کھا کر اپنے کمرے میں چلے جائیں گے تو ہم دونوں بہنیں بھی آ کر کھا لیں گی۔ افرا ضد کر رہی ہے کہ جب تک آپ باہر بیٹھے ہیں تب تک وہ باہر نہیں نکلے گی۔ مجھے غصہ تو بہت آیا تھا، مگر خود پر قابو پا کر بولا، ٹھیک ہے افرا، بعد میں کھانا کھا لے گی، کم از کم تم تو میرے ساتھ آ کر بیٹھو، تم تو میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ عائشہ کے جواب نے میرے اندر آگ لگا دی تھی۔ وہ بولی، نعیم، آپ کو تو پتہ ہے نا کہ افرا کتنی ضدی ہے، گھر میں طوفان کھڑا کر دے گی، اس لیے آپ میری معذرت قبول کر لیں۔ عائشہ اتنا کہہ کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ اب میں اپنے آپے سے باہر ہو گیا تھا، میں خود پر قابو نہ پا سکا اور کمرے کی طرف بڑھا۔ عائشہ کی آواز آ رہی تھی، وہ افرا کو کوسنے دے رہی تھی، کہہ رہی تھی، افرا، کاش تم بھی ابو کے ساتھ مر جاتی، کم از کم میری زندگی تو جہنم نہ بنتی، نہ جانے تم میرے کس گناہ کی سزا ہو۔ میں دروازہ کھول کر اندر چلا گیا تھا اور افرا کو کلائی سے پکڑ کر کھینچتا ہوا باہر لے آیا تھا۔ عائشہ بھی بخلا گئی تھی، وہ میرے پیچھے بھاگی تھی اور بولی، نعیم، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے میری بہن کو، آپ اپنے ہوش میں تو ہیں؟ اگر سچی بات تو یہ تھی کہ میں ہرگز اپنے ہوش و حواس میں نہ تھا، اگر ہوش میں ہوتا تو یہ سب نہ کرتا۔ میں نے افرا کو علیحدہ کمرے میں بند کر دیا تھا اور عائشہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ میں بولا، اب مجھے سچ سچ بتا دو کہ تمہاری بہن یہ سب کیوں کرتی ہے؟ عائشہ کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، وہ مسلسل روتی چلی جا رہی تھی۔ وہ بولی، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، نہیں، میری بہن کو چھوڑ دیں، وہ بہت حساس ہے، وہ ڈر سے مر جائے گی، وہ ایک رات تو کیا ایک لمحہ بھی میرے بغیر نہیں گزار سکتی۔ میں چلا کر بولا، کیوں؟ آج کل کے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی اپنی ماں کے بغیر رہ لیتے ہیں، یہ کس قسم کا بہن بھائیوں والا رشتہ ہے کہ تمہاری بہن تمہارا سایہ ہی بن گئی ہے؟ مجھے یہ سب بالکل بھی پسند نہیں ہے اور نہ ہی میں یہ سب برداشت کروں گا۔ میں نے عائشہ کو گھور کر دیکھا اور کہا، تم اپنا یہ رونا دھونا بند کرو، مگر اس کے رونے میں اور تیزی آنے لگی تھی۔ میں عائشہ کے کمرے سے باہر آ گیا اور باہر سے کنڈی لگا کر اپنے کمرے میں آ کر میں نے دروازہ بند کر لیا تھا تاکہ عائشہ اور افرا کا شور تھم جائے۔ اگرچہ وہ دونوں پہلے اتنے زور سے دروازہ پیٹ رہی تھیں، ایسا لگتا تھا کہ دروازہ ہی توڑ دیں گی۔ کئی گھنٹے سب کچھ چلتا رہا، مگر پھر فجر کی اذان ہونے سے کچھ دیر پہلے دونوں کمروں میں خاموشی چھا گئی تھی۔ میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اٹھ کھڑا ہوا اور افرا کے کمرے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ میں اس سے معافی مانگ کر اسے عائشہ کے پاس لے جانا چاہتا تھا، مگر جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا میرے قدم زنجیر ہو گئے تھے کیونکہ وہاں تو ایک لڑکا بیٹھا تھا۔ میں آگے بڑھا تو وہ مجھے دیکھ کر سہم گیا اور پھر سے رونے لگا تھا۔ میں نے اسے جھڑک دیا اور بولا، میرے سامنے آنسو مت بہاؤ، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ افرا کہاں گئی؟ وہ لڑکا روتے ہوئے بولا،
اگر میں اپنی حقیقت بتا دوں گا تو تم مجھے بیچ تو نہیں دو گے؟ میں اس کی بات سن کر حیران ہو گیا تھا۔ میں بولا نہیں، ہرگز نہیں، میں تمہیں کیوں بیچنے لگا؟ وہ لڑکا میری بات سے مطمئن ہو گیا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر بڑا قرب تھا۔ وہ بولا جب میں پیدا ہوا تو ہمارے گھر سوگ منایا گیا تھا، جیسے میں پیدا نہیں ہوا بلکہ فوت ہو گیا ہوں۔ میں جب بڑا ہوا تو اپنے ارد گرد بڑا ظلم دیکھا تھا۔ میرے ابا میری امی کو ایک بہت بڑے موٹے ڈنڈے سے مار مار کر نیلا پیلا کر دیتا تھا اور میری طرف اشارہ کر کے کہتا تھا، میرے لیے تو یہ قابل قبول ہوتا کہ تو بانجھ ہوتی، مگر یہ تو نے کیا غضب کر دیا۔ میں ابا کی پھٹکار سن کر آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوتا۔ عائشہ کہتی، ابا کی باتوں پر دھیان نہ دیا کرو، تم بہت پیارے ہو، لیکن اگر میں پیارا ہوتا تو کیا میری وجہ سے ماں کو مار پڑتی؟ میں عائشہ سے پیسے مانگتا تو وہ 2 روپے کا نوٹ تھما دیتی تھی۔ میں بھاگ کر دکان جاتا اور امی کے لیے اپنی پسند کی ٹافی لے آتا۔ میں وہ ٹافی امی کے منہ میں ڈال کر کہتا، امی گولی کھا لو، آرام آ جائے گا۔ امی مجھ سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی تھی۔ میں ننھا سا تھا، میری ہم عمر لڑکے کھیلا کرتے تھے جبکہ میرا دل کھیل میں نہیں لگتا تھا۔ میں سارا دن گھر میں ہی رہ کر امی کا پہرا دیا کرتا تھا کہ ابا کہیں امی کو پھر سے نہ مارنے لگے، لیکن میرے روکنے کے باوجود ہر دوسرے تیسرے روز امی نیلی پیلی ہوئی ہوتی تھی۔ میں اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے امی کو دباتا تھا تاکہ انہیں آرام آ جائے اور وہ اپنا درد بھول کر پیار سے میرے ننھے ہاتھوں کو لبوں سے لگا کر چومتی جاتی اور روتی جاتی۔ امی کہتی تھی کہ مجھے مار سے تکلیف نہیں ہوتی، مجھے تمہاری ان حرکتوں سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، میرا جگر چھلنی چھلنی ہو جاتا ہے۔ امی کی کمیٹی نکلی تو وہ بازار جا کر میرے لیے ایک سائیکل اور گیند لے آئی تھی۔ امی کہتی تھی کہ تم باہر جا کر کھیلتے نہیں ہو، اس لیے گھر میں ہی تمہاری خوشی کا انتظام کر دیتی ہوں۔ میں سائیکل دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا۔ میں امی کے ہاتھ چومتا رہتا تھا، پھر سارا دن کڑی دھوپ میں سائیکل چلاتا رہتا تھا۔ امی مجھے دیکھ کر ہنس کر بولی، آج پہلا دن ہے اسی لیے دھوپ میں کھیل لو، کل سے نہیں کھیلنے دوں گی دھوپ میں۔ میں ہر تھوڑی دیر بعد سائیکل سے اتر کر گیلے کپڑے سے اسے صاف بھی کرتا رہتا تھا کہ کہیں میلا نہ ہو جائے، میرا نیا سائیکل کہیں پرانا نہ ہو جائے۔ شام میں ابا گھر آئے تو میں سائیکل پر جھولے لے رہا تھا۔ ابا بولے، اس کمبخت کو یہ سائیکل کس نے دلوایا ہے؟ پھر میرے منہ پر 2 تھپڑ مار کر مجھے سائیکل سے اتار دیا اور کلہاڑی کے وار کر کے اس سائیکل کو توڑ کر پھینک دیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلتے رہے تھے۔ میں نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ امی رات کو میرے پاس آ کر بیٹھ گئیں اور بولی، چندا میں آج تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ تم 4 سال کے ہو گئے ہو، ایک سمجھدار بچے بن گئے ہو، اب تو ماں ہر بات کر سکتی ہے نا تم سے؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ امی بولی، بیٹا تمہاری آپی کا نام کیا ہے؟ میں بولا، عائشہ۔ امی بولی، اور تمہارا نام کیا ہے؟ میں خاموش ہو گیا، کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ میں بولا، امی ابا مجھے کمبخت کہتے ہیں اور تم چندا کہتی ہو، ان دونوں میں سے میرا اصل نام کیا ہے؟ امی کی آنکھیں ہر وقت چھلکنے کو تیار رہتی تھیں، آج بھی آنسو برسنے لگے تھے۔ امی بولی، تمہارا ابھی تک کوئی نام نہیں رکھا گیا میرے چاند، 4 برس ہو گئے ہیں تیری پیدائش کو، مگر میں آج تک یہی فیصلہ نہیں کر پائی کہ تمہارا نام کیا رکھوں، لڑکیوں والا نام رکھوں یا لڑکوں والا؟ میں ماتھے پر بل ڈال کر بولا، کیوں امی، لڑکیوں والا نام کیوں رکھنا ہے میرا؟ میں تو لڑکا ہوں نا امی۔ امی نے نفی میں سر ہلا دیا تو میں ششدر رہ گیا تھا۔ امی بولی، تم نہ لڑکے ہو اور نہ ہی لڑکی، تم خواجہ سرا ہو، تیسری جنس ہو تم۔ 4 برس کے بچے تھے اس لیے ان باتوں کو نہ سمجھ پائے تھے۔ امی بولی، اگر میں تمہیں لڑکا بنا کر رکھوں گی تو باہر نکلتے ہی لوگ 100 طرح کی باتیں بنائیں گے۔ میں تمہارا نام افرا رکھتی ہوں، تم ہر وقت سر پر دوپٹہ لے کر رکھو گے اور گھر کی 4 دیواری میں رہو گے تو محفوظ رہو گے۔ میں امی سے روٹھ گیا اور بولا، مجھے نہیں لینا دوپٹہ، میں لڑکا ہوں۔ امی بولی، میرے پاس دولت نہیں بیٹا، ورنہ میں تیرے سر پر گھنے درخت کی چھاؤں کر دیتی، تیرے حصے کا ہر درد میں خود پر جھیل لیتی، لیکن اب مجھے کہیں جانا ہے۔ میں روتے ہوئے امی سے لپٹ گیا اور ضد کرنے لگا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ ہم دونوں روتے رہے تھے۔ پھر میں سو گیا تو امی مجھے عائشہ کے پاس لٹا کر چلی گئیں۔ صبح میری آنکھ چیخو پکار کے ساتھ کھلی تھی۔ عائشہ بین کر کر کے رو رہی تھی۔
میں بھاگ کر باہر نکلا تو امی خاموش پڑی تھیں۔ عائشہ مجھ سے لپٹ کر رونے لگی اور بولی، امی چلی گئی ہیں۔ میں نے عائشہ کے سر پر چپت ماری اور بولا، آہستہ بولو، امی سو رہی ہیں، اٹھ جائیں گی۔ پھر عائشہ مجھے کمرے میں لے گئی اور میرے سر پر دوپٹہ ڈال کر بولی، آج سے تم افرا ہو، امی کی بات یاد ہے نا؟ میں نے سر ہلا دیا تھا۔ میں 2 روپے لے کر دکان پر گیا اور امی کی پسند کی ٹافی لے آیا۔ میں وہ ٹافی جیب میں لے کر گھومتا رہا مگر امی اٹھتی ہی نہیں تھی۔ سارے محلے کی عورتیں بھی آ گئی تھی۔ پھر امی کو سفید لباس پہنا دیا گیا اور چارپائی پر ڈال کر لے گئے۔ میں پیچھے بھاگا اور بولا، میری امی کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ چھوڑ دو انہیں، میں نے ان کے لیے ٹافی لے رکھی ہے۔ میں چھوٹا تھا نا، اس لیے کسی نے میری آواز نہ سنی۔ میں آدمیوں کی ٹانگیں پکڑ پکڑ کر بولتا رہا کہ اماں کو نیچے اتار دو، صبح سے کچھ نہیں کھایا، انہیں بھوک لگی ہوگی، اور ٹافی میری جیب میں ہی رہ گئی مگر امی واپس نہ آئی۔ میں روتا رہا، تڑپتا رہا مگر کسی نے میری نہ سنی۔ پھر ایک دن ابا بھی چلے گئے تو ہم چاچی کے گھر آ گئے۔ چاچی بھی ابا جیسی ہی ظالم تھی، وہ مجھے بہت مارتی تھی۔ اکثر کہا کرتی تھی، میں تجھے بیچ دوں گی، گرو لے جائے گا تجھے۔ تبھی عائشہ میرا سہارا بنتی تھی۔ چاچی کا بیٹا مجھے کہتا تھا کہ تم خواجہ سرا ہو، ناچ کر دکھاؤ۔ پھر وہ اور چاچی بہت ہنستے تھے۔ میں ڈر جاتی تھی، عائشہ مجھے بچاتی تھی۔ پھر اس کی شادی ہو گئی آپ کے ساتھ۔ آپ کی طرف دیکھ کر بھی مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں آپ مجھے گرو کے پاس نہ بھیج دیں۔ عائشہ کہتی تھی کہ آپ اچھے ہیں، آپ ایسا نہیں کریں گے، مگر ڈر میرے دل کے اندر بیٹھ چکا ہے۔ اب آپ کو سب کچھ معلوم ہو گیا ہے، اب بتائیں مجھے، اکیلے کمرے میں تو بات نہیں کریں گے نا؟ میرا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ کر باہر جانے لگا۔ میں جلدی سے اٹھ کر باہر بھاگا اور عائشہ کے دروازے کا کمرہ کھولا اور اس کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگنے لگا تھا۔ وہ بھی رو رہی تھی۔ وہ بولی، معافی کس بات کی؟ آپ نے تو ہم بے سہار لوگوں کو سہارا دیا ہے۔ پھر میں اور عائشہ افرا کو نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس لے کر جانے لگے تھے۔ اس کے دماغ سے بچپن کا ٹراما نکالنا بہت کٹھن تھا۔ میں نے اس کی تعلیم بھی دوبارہ شروع کروا دی تھی۔ میں اور عائشہ ایک خوشگوار زندگی کا آغاز کر چکے تھے۔ افرا بھی آہستہ آہستہ زندگی کی طرف لوٹ رہی تھی اور میں نے خود سے عہد کر لیا تھا کہ اس کا مستقبل روشن بنا کر ہی دم لوں گا۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔